ہمارے ساتھ اس وقت کینیڈا سے تشریف لائے ہوئے ممتاز دانشور اور شاعر جناب اشفاق حسین یہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم ان سے اردو کے کچھ مستقبل کے بارے میں بات کریں گے, کچھ کینیڈا میں اردو کے حوالے سے گفتگو ہوگی, بات چیت ہوگی. اشفاق صاحب, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں یہاں اپنے اسٹوڈیوز میں. یہ فرمائیے گا کہ آپ کینیڈا میں کافی عرصے سے مقیم ہیں اور اردو کے سلسلے میں, اس کے فروغ کے سلسلے میں کافی آپ نے کام بھی کیا ہے. انٹرنیشنل ایک آپ کی تنظیم بھی ہے کوئی وہاں, اردو انٹرنیشنل کے نام سے, جس میں آپ مشاعرے بھی کرتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً. اردو کے مستقبل کو آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ بہت شکریہ. سب سے پہلے تو یہ کہ آپ نے بات چیت کا مجھے موقع دیا. میں گزشتہ 31 سال سے وہاں پر مقیم ہوں, اور ایک زمانے میں یہ تھا, دو راستے تھے کہ وہ اردو کا علاقہ نہیں ہے کینیڈا یا امریکہ. تو دو چیزیں, میرا چونکہ اپنا ذاتی حوالہ جو تھا آپ کو علم میں ہے کہ ادب سے, شاعری سے رہا, تو ایک راستہ تو یہ تھا کہ ہاتھ پاؤں اس کو چھوڑ کے, بالکل ڈھیلا چھوڑ کے بیٹھ جائیں کہ بھئی نہ اس ملک میں ادب کی بات ہوگی, نہ اردو زبان کی بات ہوگی, ختم ہونے والی بات ہے تو اس کو ختم کر دیں. دوسرا طریقہ یہ تھا کہ بھئی کم از کم ہم اپنی زندگی میں تک جو کچھ کر سکتے ہیں وہ تو کریں, آگے آنے والی نسلیں دیکھیں گی. وہ جیسے کہ فراز کا شعر ہے نا کہ قصہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. تو یہی جو تھا کہ اپنے حصے کی جو شمع جلا سکتے ہیں وہ ہم کریں. تو شروع میں جو ہے وہاں پر حالات اتنے موافق نہیں تھے, لوگ بھی کم تھے, اور ہمارے جو ہے رسل و رسائل اور میڈیا کی جو چیزیں وہ بہت کم تھیں. مگر حالات نے بتایا کہ وہ فیصلہ صحیح تھا, اور اب پلٹ کے دیکھتے ہیں 30-35 سال میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی وہ جو مشکلات حائل تھیں شروع میں, وہ آہستہ آہستہ کم ہوتی چلی گئیں, اور آنے والے دنوں میں دیکھتا ہوں کہ یہ مشکلات اور کم ہوں گی. تو فروغ کا جو تعلق ہے اس کمیونٹی کا جو وہاں رہ رہی ہے, اس کو مجھے بظاہر کوئی ایسی بہت مشکلات نظر نہیں آتی, اگر تھوڑا حوصلے سے کام کیا جائے, تھوڑی پلاننگ سے کام کیا جائے, اور مقصد کو سامنے رکھ کے کیا جائے کام. آپ مغرب میں رہتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ ایک دور دراز کے علاقے میں جہاں اردو کا کلچر اس طرح سے نہیں, جو پاکستانی کمیونٹی وہاں موجود ہے وہ کچھ کر رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اردو بولنا فی زمانہ, اس زمانے میں کہ جب انگریزی ہی اسٹیٹس سمبل سمجھی جاتی ہے, تو کیا اردو بولنے میں کوئی شرمندگی کا احساس ہوتا ہے نئی نسل کو خاص طور سے؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ نئی نسل, ایک تو ان کا کمپلیکس نہیں ہے, انگریزی ان کے لیے بچوں کو وہیں پیدا ہوئے پلے بڑھے ہیں. جیسے میں اپنے گھر کے بچوں کی بات کرتا تو میں نے تو یہ دیکھا کہ وہ اردو میں بولتے ہوئے انہیں فخر ہوتا ہے, غرور ہوتا ہے کہ ہمیں ایک اور زبان آتی ہے, اور کوشش کرتے ہیں کہ جتنا وہ بول سکیں. اردو کے سلسلے میں تو یہ تو نئی نسل کا رویہ, کیونکہ ان کے کوئی کمپلیکسز نہیں ہیں. ہم ان معاشرے میں جہاں رہتے ہیں وہاں ہمارا یہ کمپلیکس ہے کہ انگریزی ذرا سلیقے سے بولیں تو لوگ مرعوب ہو جائیں گے, اپنی گفتگو میں 2-4 لفظ انگریزی کے بولیں تو لوگ سمجھیں گے بڑا پڑھا لکھا آدمی ہے. یہ جو احساس سے جیسے کمتری ہے وہ وہاں کی نسل میں نئی میں نہیں ہے. اب دوسری بات آتی ہے انگریزی کی بذات خود ایک زبان کی. تو ہم انگریزی کی زبان کا اور اردو زبان کا, یا دنیا کی دوسری جو تیسرے ملکوں کی زبانیں ہیں, تیسرے ملکوں کے دنیا کی جو زبانیں ہیں, اس کو متقابل مطالعہ کرتے تو ہمیں انگریزی ایک زیادہ باثروت اور باصلاحیت زبان نظر آتی ہے. اور جیسے جیسے دنیا سمٹ رہی ہے ویسے ویسے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک گلوبل ولیج, جیسے عالمی گاؤں بن رہا ہے, تو ایک عالمی گاؤں کی ایک زبان کا تصور بھی اٹھ رہا ہے. کیا اردو میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ تمام جتنے جدید علوم ہیں ان کو بھی وہ سہارا دے سکے, اور ان کے ذریعے مطلب اس زبان کے ذریعے سے اس علم کا فروغ ہو؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. جو ماضی کی تاریخ ہے اردو زبان کی, اس ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں اردو میں تمام علوم کا سرمایہ موجود تھا اور موجود ہے, لیکن اس کی رفتار سست ہو رہی ہے. اس وقت دنیا میں جس تیزی سے علوم کا فروغ ہو رہا ہے, ہم اس دوڑ میں پیچھے ہیں. کیا وجہ ہے اس کی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اردو اس سطح پر کیوں نہیں پہنچ پا رہی جس سطح پر اس کو پہنچنا چاہیے؟ خاص طور سے آپ نے کہا کہ یہ ایک لنگوا فرنکا ہے اور تہذیبی ایک علامت ہے دونوں ملکوں کے, خاص طور سے جنوبی ایشیا میں. یہاں اس کے باوجود بھی اردو میں وہ سارا علمی سرمایہ کیوں نہیں منتقل ہو پا رہا؟ کہیں کوئی ایسی وجہ تو نہیں ہے, کوئی سیاسی, یا ہم نے اردو کو طبقات میں بانٹ دیا ہے کہ یہ ہندو کی زبان ہندی ہے اور مسلمان کی زبان اردو ہے, یا اس طرح سے کیا سمجھتے ہیں آپ؟
صبا صاحب، بات دراصل یہ ہے کہ ہم فوراً الزام لگا دیتے ہیں کہ اس کی سیاسی وجہ ہو سکتی ہے یا کوئی پیچھے ڈھکیلا. ایسا نہیں ہے. اردو ہی کی بات نہیں ہے، دنیا کی اور بڑی زبانیں جو ہیں ان کو بھی خطرہ ہے جو انگریزی کے مقابلے. فرانسیسی زبان کوئی معمولی زبان نہیں ہے، جرمن زبان کوئی معمولی زبان نہیں ہے. تو یہ سب زبانیں جو ہیں، اٹلی کی زبان ہے، علم و ادب کی زبان صدیوں رہی ہے، مگر یہ سب زبانیں بھی انگریزی کا اس لیے مقابلہ نہیں کر سکتی کہ جو موجودہ حالات بدل گئے ہیں، اور خصوصاً جتنی ایجادات ہو رہی ہیں وہ اس کا سارا کوئی سائنٹیفک کانفرنس دنیا میں انگریزی زبان کے علاوہ ہو ہی نہیں رہی. آپ تعلیم اپنے لوگوں کو تو دے سکتے ہیں اپنی زبان میں، لیکن عالمی سطح پر نہیں دے سکتے جتنے وسائل ہیں. اردو کے سلسلے میں یہ ہے کہ تھوڑی سی ہم یہ کہیں گے کہ کوشش شعوری نہیں کی گئی، اور جس طرف آپ نے اشارہ کیا وہ بڑی حد تک صحیح ہے کہ ہمارے یہاں زبانوں کا ایک طبقاتی کردار بھی بن گیا ہے، اور وہ زبانیں جو صاحب توقیر ہوتی ہیں، انسانوں کی طرح زبانیں بھی صاحب توقیر ہوتی ہیں، اسی کی عزت ہوتی ہے. ایک زمانے میں ہمارے برصغیر میں فارسی زبان توقیر اور عزت کا باعث تھی، شرفاء اس کو بولتے تھے. لیکن جیسے ہی انگریزوں کا دور ہوا اور وہ سرکاری سرپرستی ختم ہوئی تو اس کی جگہ ختم ہو گئی فارسی زبان. اب فارسی زبان ہمارے یہاں توقیر اور عزت کی زبان نہیں، نالج کی زبان ہے، علم کی زبان ہے، کہ اس میں ابھی بھی ہمارا ماضی کا سرمایہ ملتا ہے. بدقسمتی سے ہمارے ساتھ اردو کے جو مسائل ہیں اس میں یہ توقیر اور وہ عزت اور وہ احترام نہیں ہے جو کسی بڑی زبان کو دنیا کی ملنا چاہیے. یہ ایک فوج ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ اور بھی وسائل ہیں. مثلا یہ کہ جن علاقوں میں یہ زبان بولی جاتی ہے وہاں کا معاشی جو جغرافیہ ہے وہ بہت کمزور ہے، وہ بہت کمزور ہے. تو چنانچہ جب اس کے مقابلے میں انگریزی کی جو وسعت جس تیزی سے ہو رہی ہے، روزانہ جو ترقی کے مواقع نکل رہے ہیں، وہ اردو ہی نہیں بلکہ تیسری دنیا کے ملکوں کی بیشتر زبانوں کے یہ مسائل ہیں، اور ہمیں ان کے ساتھ مل کر ہی دیکھنا پڑے گا.